आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर नाजरीन। माह अक्टूबरुक 21 तारीख बाबरकत रेत रबीउल अव्वलुक 3 तारीख तो तुहंदिस खदमतस मज आज बदवार तो बी एक फिर खजर खदमत तुहद पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K हेत यह दुआ यह उम्मीद हेत कि तुम सारी ٲسِو बखैर आफियत। नाजरीन इस पठन तुह जानन छु कि आज यथ बाबरकत रेतस मज अक बे बरकत हुंद इजाफ सपुदमुत। आज छु ख्वाजा दिगर हजरत ख्वाजा नक्शबंद मुश्किल कुशान हंदिस दरगाहस पे सपद आज स्वाद 4 बज मुश्तहिर प्रोग्राम मुताबिक सु दिगर नमाज अदा इज्तिमाई तौर इस पतमो तकरीबन 6 वरियों पे इंतहाई अकीदत तो एहतराम सान पर्न अमुक तो सठा सठा मुबारक अल्लाह ताला बूजन जे युस यह वस्ती नमाज अमे हवाल कि सुबह नमाज पेशनच नमाज दिगरच नमाज वस्ती नमाज तम पतन मगरिबच तो इशिच नमाज अत मुतल्लिक वारियाह अहकामात कुरान पाक के हवाल ते या इम बाकी ऐसे दीनी उलूमन हंद हवाल कैसा जानन तो यह नमाज अत योम विसाल हजरत ख्वाजा नक्शबंद मुश्किल कुशान हुंद आसान अत दोहस पे पर्न तो इंतहाई अकीदत तो एहतराम सान पर्न लफ्ज़ वस्तु के लिए इस्तेमाल करान सूफी इस तरह मुताबिक अख तस्वुर ये कि इंसान सुंद असली जिस्म हसा तून पे कलस ताम तो वस्त हसा अमुक दिल तो ये ख्वाजा नक्शबंद मुश्किल कुशान हंदिस दरगाहस कुन नजर त्रावान एक तरफ जामिया मस्जिद बेक तरफ खानकाह गौसिया खानयार तो मंजस दिलक पे नक्शबंद मुश्किल कुशा सुंद दरगाह तो तत सो खानका ये गोडनिक फिर मोय पाक ये तशरीफ आवर सपुद कशीर अंदर तो गोडनिक युस मकाम करार उस तमिक यह खानका अल्लाह ताला बूजन जे आज ये तसन लुक जमा सपदन अकीदत मत जमा गसन तत दस ब दुआ सपदन कैसा तत सानो इज्तिमाई मामलातन हंद हवाल मांगन यी तथ सरसी सपदिन कबूलियत तो मगर अख गुजारिश अत सतन कि यत ज़्यादा खुद ज़्यादा लुकन हुंद आमद रफ्त तत पे अखलाकी जिम्मेदारी तो बे सूरत हाल तमुक तकाज तो ये कि अत मज कहीं शक आज सठा बोड़ इज्तिमा तत मगर कैसा यथ वबाई सूरत हाल तम के हवाल प्रोटोकॉल आमुत दिन यथ मज मास्क हुंद इस्तेमाल तो कुन हदस तान यूतः मुमकिन गस डिस्टेंस मेंटेन करनुक मामले तथ पे अगर गौर यी कर अल्लाह ताला
سندس اتھ دربارس مز حاضر سپدن وقت تم احتیاط یمن ہند اکہ طرف اسہ دینی احکامات تہ بیک طرف اس ونکس صورت حال تمہ حساب کہ کیسا گورنمنٹ کی طرف تہ آمت ہدایات دن تس پہ سپدِ عمل یقینی کامل ہیکو تھٲیِتھ کہ اللہ تعالیٰ کرِ امی دۄہ کہ برکت ییٚمہِ وبٲیی صورت حال نش پوٗرٕ عالم انسٲنیتس دِیَس نجات تہٕ تِم دۄہ یِن بیٚیہِ واپس ییٚلہِ پانہٕ ؤنۍ أسۍ تِتھَے پٲٹھۍ اَسان تہٕ گِنٛدان ماسکو وغٲر سمکھو تہٕ محبتن ہُنٛد یُس اظہار چھُ سُہ ہیکو کٔرِتھ اکھ أکِس درمیان شفقتن ہُنٛد اظہار چھُ سُہ ہیکو کٔرِتھ امی حوالہٕ یہِ کتھ تہِ بڑٕ امپاٹنٹ راتھ سپُد وزیر اعظم نریندر مودی صٲبُن تقریر 6 بجے بٲگۍ یتھ پٮ۪ٹھ خصوٗصی فوکس تہٕ تھرسٹ ایریا یِہے کووِڈٕچ صورت حال ٲس شامن 6 بجے امہِ کہِ نشر گژھنہٕ پتہٕ صرف 3.5 گھنٹن ہٕنٛدِ وقفہٕ پتہٕ آو امیُک کٲشُر ورشن DD کٲشرِ پٮ۪ٹھ نشر کرنہٕ ییٚلہِ زن یُس تقریر اوس وزیر اعظم سُنٛد سُہ آو 6 بجے دوٗردرشن کہِ تمام نیٹ ورکہٕ پٮ۪ٹھ نشر کرنہٕ تہٕ یہِ کٲشُر ورشن سپدِ آز تہِ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ ییٚمہِ ساتہٕ سون پروگرام ختم چھُ گژھان 9 بجے تمہِ پتہٕ چھُ 9 بجے 10 منٹ تامتھ نِوٕز آسان نِوزِ پتہٕ اِمِجیٹلی سپدِ یہِ پروگرام بیٚیہِ نشر یہ تقریری خاص پیغام سپدِ بیٚیہِ نشر وزیر اعظم شری نریندر مودی صٲبُن أزکِس پروگرامس منٛز روزِ شرفہِ میزبٲنی مےٚ حٲصِل بہٕ چھُس تُہُنٛد میزبان امین بٹ مےٚ سۭتۍ چھِ أزکِس پروگرامس منٛز شریک میزبان اقرا آخُن السلام علیکم اقرا میں معافی کا خواستگار ہوں یہ تمہید تھوڑی سی لمبی ہو گئی آپ کی طرف آنے سے پہلے انفارمیٹیو کیونکہ ہمارا یہی پروٹوکال ہے کہ ہمیں ناظرین تک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ انفارمیشن کا پیکیج بھی پہنچانا پڑتا ہے. خیر بہت بہت شکریہ. کوئی کیسے سمجھے مقام محمد پیام خدا ہے پیام محمد فرشتے ادب سے اسے دیکھتے ہیں اگر کوئی لیتا ہے نام محمد یہ دنیا اسی کی یہ جنت اسی کی ماشاءاللہ مقدر سے ہے جو غلام محمد. ربیع الاول بابرکت مہینے کے متبرک دن اور انہی مبارک دنوں کے صدقے اللہ پاک سے یہ دعا یہ خوبصورت دعا کہ دنیا میں محبت محمد قبر میں دیدار محمد آخرت میں شفاعت محمد جنت میں رفاقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین یا رب العالمین. خیر سلام دعا کے ساتھ ساتھ ہم پروگرام میں آپ تک ضروری معلومات پہنچاتے ہیں خصوصاً موسم ٹریفک اور کووڈ-19 کے حوالے سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا ایسی باتیں جن کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے. ایسی ایک بات میرے ذہن میں ونان اگر حوصلہ ہمت تو صبر آسنے ہیچھن تیل گژھِ تس ری کن وچھن یس پنہ کھۄتہٕ 5 گُن زیادٕ وزن تُلان تہٕ برونٛہہ پکان. ییٚمہِ ساتہٕ کینٛہہ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ میلان چھُ تتھ چھنہٕ أتی پنُن غذا بناوان کینٛہہ بلکہِ ونٛدٕ باپتھ رٔژھرِتھ تھاوان. بعضے ییٚمہِ ساتہٕ نٮ۪صف سفر طے کٔرِتھ نصف منزل ژٔٹِتھ برونٛہہ چھِ پکان أتھی بعضے واو کِس زدس منٛز یِتھ پتھر لاینہٕ یِوان مگر حوصلہٕ نہ ہاران کینٛہہ کوٗشش جٲری تھاوان تہٕ ہیوٚر کھسان. یہ گٔے اللہ تعالیٰ سٕنٛز اکھ لۄکٕٹ مخلوق تہٕ أسۍ یس اللہ تعالیٰ ہن اشرف المخلوقاتُک لقب دِنہٕ آو سُہ ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ ناکٲمی ہُنٛد سامنہٕ کران سُہ کیازِ ہار مانان سُہ کیازِ نہٕ دُبارٕ کوٗشش کران حوصلہٕ کیازِ ہاران تہٕ اتھس پٮ۪ٹھ اتھٕ تھٲوِتھ کیازِ بیہوان. سٲنۍ تِم نوجوان سٲنۍ تِم بچہِ یِم زن مختلف قٕسمٕکٮ۪ن ایگزامن منٛز اپیر چھِ گژھان یا حال یِتھ پٲٹھۍ زن امین صٲب نیٖٹ ایگزام کنڈکٹ گوٚو اتھ منٛز کوٚر واریاہو بچو نیوٗ اتھ منٛز حصہٕ کینٛہہ سپٕدۍ کامیاب کینٛہو لٔب نہٕ کامیٲبی. یِم کامیاب سپٕدۍ تِمن پوٗرٕ گُڈ مارنِنٛگ JNK کی ٹیٖم کہِ طرفہٕ مُبارکباد پیش کران تہٕ یِم نہٕ وۄنۍ کامیاب سپٕدۍ تِمن ونو یی زِ یہِ اوس نہٕ تُہنٛدِ زندگی ہٕنٛدِ باپتھ اکھ فُل سٹاپ کینٛہہ تُہۍ ہیٚکِو دُبارٕ کوٗشش کٔرِتھ تہٕ دُبارٕ اپیر امہِ باپتھ کٔرِتھ. حوصلہٕ شِکنہِ ہٕنٛز چھنہٕ ضروٗرت کینٛہہ حوصلہٕ پست کرنٕچ چھنہٕ ضروٗرت کینٛہہ. اقرا حالانکہِ اگر وٕچھو نا اکہِ اعتبار چھُنہٕ اتھ منٛز کٕہٕنۍ ناکام گوٚمُت. بالکل ییٚتٮ۪تھ 15-16 لچھ بچہِ اپیر گژھن کُنہِ ایگزامس منٛز اور یہِ آسہِ پتہ کہِ امہِ منٛز ہسا چھِ یُس ویکنسیٖزن ہٕنٛز لیول چھُ سُہ چھِ 1,000 5,000 10,000. ظٲہر کتھ چھِ یہِ کہِ یُس امہِ پتُچ میرٹ لسٹ حساب یِم بچہِ یِن اگر کانٛہہ گۄڈنِکِس 1 لچھس منٛز تہِ آو یا 2 لچھن منٛز تہِ آو
تھی وچھو کہ تم کتیا لچ ترے پتھ کن. بالکل. تو اس دوڑ میں آپ نے کون سی منزل کے لیے ٹارگٹ کیا تھا اور کہاں تک آپ پہنچے؟ جہاں تک آپ پہنچے وہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے اور اس کو اسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا پڑے گا. سانن ناظرین تھو اس کنن کرت کہ آج سانہ خاطر اکہ قسم پہ ات ونو سیلبریشن ڈے تہ اکہ حالانکہ تم فردی کامیابی مگر تمن ہز بنیادی سینس آف اچیومنٹ سہ سارے ہند خاطر کلیکٹو. اشتیاق تھو برقرار. بڑ امپاٹنٹ مہمان آج سندس پروگرامس مز تشریف آور سپدمت ون تمن ست سپدو اس روبرو تر بجہ خوشی مز تمیک حصہ بننے خاطر اس گوڑ تمن انفرادی طور میج تہذن فیملیزن میج اور اس کے بعد ہم سب کو کلیکٹیولی ہمارے حصے میں آ گئی. ناظرین پروگرام میں ہماری کوشش یہ رہتی ہے ربیع الاول کے ان متبرک ایام میں ہم ہر روز پروگرام کا آغاز جو ہے وہ نعت شریف سے کر رہے ہیں. یقیناً اس سے قبل امین صاحب ہمیں میں کووڈ اور اس کی میں اسی کی طرف آنا چاہتا تھا. کووڈ شاہراہ ہوں اور موسم کے حوالے سے جو جانکاری ہے وہ ایک طرح ہم سے پروگرام کے آغاز میں ہی دیتے ہیں. امین صاحب جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے نا کہ آج امپورٹنٹ ڈے ہے, سیلیبریشن کا ڈے ہے ہمارے لیے. ہم ساتھ کا انسان کامیاب انسان وچان فقط ام سن کامیابی لبنے مگر ات پت کن کیا سٹرگل رود ام سن سہ لبنے کی. آج کا پروگرام نا بڑا انسپریشنل ثابت ہوگا ہم سب کے لیے. اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ بنے رہنا ہوگا ٹھیک 9 بجے تک اور دیکھتے رہنا ہوگا اپنا پسندیدہ مارننگ شو گڈ مارننگ JNK. خیر فٹافٹ موسم اور ٹریفک کے حوالے سے ضروری اطلاعات آپ تک پہنچاتے ہیں. محکمہ موسمیات سے ملی اطلاع کے مطابق آج موسم خشک رہے گا اور ٹیمپریچر کی بات کریں تو سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری سیلسیس, جموں میں 33 ڈگری سیلسیس اور لیہ میں 20 ڈگری سیلسیس رہے گا. وہی ٹریفک اپڈیٹس بھی آپ کو دیتے چلے. ٹریفک کنٹرول روم کی جانب سے موصول ہوئی اطلاع کے مطابق آج جموں سری نگر شہرہ پہ چھوٹی گاڑیوں کو جموں سے سری نگر آنے کی اجازت ہوگی. کسی بھی گاڑی کو سری نگر سے جموں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور جو اسٹینڈرڈ وہیکلس ہے یعنی کہ اسٹینڈرڈ HMVs ہے, بڑی گاڑیاں ہے پھنسی ہوئی ہے قاضی گنڈ میں, ان کو قاضی گنڈ سے جموں جانے کی اجازت دی جائے گی. تاہم ہر دن یہی درخواست کہ رخت سفر باندھنے سے پہلے ایک دفعہ ٹریفک کنٹرول روم سے آپ رابطہ ضرور قائم کریں اور SOPs کا خاص خیال رکھیں. جی یہ تھی ٹریفک اور موسم کے حوالے سے جانکاری. جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہوتی ہے ربیع الاول کے جو یہ استقبالیہ ایام ہیں میلاد النبی کے, اس میں ہم نعت سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آج چونکہ شاز حضرت خواجہ نقش بد مشکل کشان ہوں یوم وصال خواجہ دگ رک تہ کور اس ذکر پروگرام کس آغاز مز صدیوں پہ مز دعائے صبح پرنے اور تر مز حضرت نقش بد مشکل کشان ہند یہ مناجات پرنے بڑے ہی انتہائی عقیدت احترام سان. تو آز نعت پیش کرنے برونٹ یمے مناجاتی اشعار حضرت نقش بد مشکل کشا سن ول دست بدعا سپدو خدایس منگو کہ ازکہ دہ کے پاس یمے مناجاتن ہند پاس سپدن اس تر اجتماعی صورت حالس مز تہ حل مشکل یہ پور عالمی انسانیت سامنے تو انفرادی سطحس پہ تم سند مشکلات تمن مز تہ کرن اللہ تعالیٰ پن فضل کرم بحق خدایا رحمت دریائے عام است ازاں یا قطرے مارا تمامس اگر آلائش خلق گنہگار فروشویں ازاں دریا بے اخبار نگر دد تیر آ دریا زمانے ولی روشن شود کار جہان نعت پیش خدمت ہے. دل چھم سٹھا بیتاب وچھا بروئے جناب چل ہم میں جگرس وہ بار وچھا بروئے جناب دل چھم سٹھا بیتاب وچھا
بروئے جناب آلو میں بوزم میں آدی گیم دل لس میں شادی آلو میں بوزم میں آدی گیم دل لس میں شادی عالمس فیور مشک گلا وجہا بروئے جناب دکچم ملایان سری بے حد چھم نادنی دکچم ملایان سری بے حد چھم نادنی جگرس غم کباب وچھا بروئے جناب یار دوست اولاد سری یم بے وفا چھی سری یار دوست اولاد سری یم بے وفا چھی سری سے جھک میونی قرار وجہا بروئے جناب دل چھم سٹھا بیتاب وجہا بروئے جناب تلہم میں جگرس غبار وجہا بروئے جناب دل چھم سٹھا بیتاب وجہا بروئے جناب وجہا بروئے جناب ویلکم بیک ناظرین. عاقب بشیر نذرانہ اور ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. آج سیلیبریشن ٹائم ہے گڈ مارننگ JNK میں. ایک انفرادی سطح کی 2 کامیابیاں جو آج کی تاریخ میں ہمارے پورے جموں کشمیر میں سیلیبریٹ کی جا رہی ہیں، اور لگتا ہے کہ یہ کامیابی ان 2 بچوں کی نہیں ہے جنہوں نے انتہائی محنت شائقہ سے کام لے کے اس منزل کو حاصل کیا ہے، بلکہ ہم سب کی ہیں. ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم اس کے حصے دار ہیں. کہنے کو تو بڑا آسان سا لگتا ہے، 720 میں سے 695 نمبر حاصل کرنا، پوائنٹس حاصل کرنا، یا 720 میں 682
پوائنٹس حاصل کرنا. 99 پوائنٹ سم تھنگ. میری میتھس بڑی کمزور ہے, میں نکال نہیں سکتا. ریئلی اٹ از اے میٹر آف آنر فار آل آف اس, اینڈ اس آنر کا حصہ آج ہم بننے جا رہے ہیں. اپنے پروگرام میں ہم نے آج دعوت دی ہے ہمارے 2 چیمپئنز کو. میری دائیں طرف تشریف فرما ہیں خان باسط بلال, اور میری بائیں جانب تشریف فرما ہے شرنجیت سنگھ. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کی جو کامیابی ہے تو انفرادی, لیکن لگتا ہے کہ حصے داری ہماری بہت زیادہ ہے, ہم سب کی, جتنے بھی جموں کشمیر کے لوگ ہیں. بہت بہت مبارک آپ کو گڈ مارننگ JNK کی پوری ٹیم کی طرف سے, دوردرشن کی پوری ٹیم کی طرف سے. اور آپ تشریف آور ہوئے ہمارے لیے آج, اپنے اس پروگرام کی شان بڑھا دی, کیونکہ آپ نے شان بڑھانے کا کام کیا ہے. دونوں سے ہم گفتگو کریں گے, باری باری گفتگو کریں گے. آغاز گفتگو اقرا کریں گی, دائیں جنب باسط ہیں, تو ان سے آغاز گفتگو. بہت شکریہ. آپ دونوں کو سب سے پہلے ہماری طرف سے ایک دفعہ. اچھا, آپ کوئی بات سائملٹینیسلی بولنا چاہیں تو بول لے لیجیے. کوئی اٹس ویری انفارمل نا, گھر میں بیٹھے ہیں تو کہیں آپ کو لگے کہ آپ کو مجھے انٹرپٹ کرنا چاہیے, یہ سمجھے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں, آرام سے چائے پی رہے ہیں, چائے بھی پی سکتے ہیں. خیر باسط, یوں تو پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ مہمانان تشریف فرما ہوتے ہیں ان سے ہم ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جان کر سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. لیکن آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے, یم ساتھ باسط صوبن یہ بوز کہ 695 آؤٹ آف 720 سکیور گومت, تب کی وہ ایکسائٹمنٹ, وہ فیلنگ, وہ جذبات, احساسات, سو کیفیت کیا اس؟ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں, اس نے مجھے اتنی عزت دی. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے اتنی عزت ملے گی. اور جب آپ نے بولا کہ اس ٹائم کیسے ایکسائٹ ہوا, تو میں ٹیچرز کے ساتھ تھا, میں ٹیچرز کے ساتھ تھا. وہی میرا رزلٹ, ان کو مطلب ہم نے OMR سے پتہ لگا لیا تھا کہ میری اچھی رینک آئے گی, میرا سکور بڑا اچھا رہے گا. تو میں دوسرے روم میں تھا, میرے ٹیچرز الگ روم میں تھے, تو وہ دیکھ رہے تھے. تو میں ایسے بیٹھا تھا, میں فون پہ کچھ سرچ کر رہا تھا, تو وہاں سے چیخیں نکلی. سر آئے, باسط وہ آئے, اور انہوں نے مجھے حق کیا, مجھے گلے لگایا, اور مطلب میرے لیے تو جیسے خواب تھا. مطلب میرے جی میم, پہلے سے ہی مطلب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, پہلے کی نکلتی ہیں, اس کے بعد OMR نکلتا ہے. OMR پہ ہی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایگزیکٹ سکور کیا ہے. پھر رزلٹ آفیشیل اناؤنسمنٹ کے لیے ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا اپنا جو اسسمنٹ تھا OMR کا, وہ کیا تھا؟ وہ تھا سر 695, مگر ایک کوشچن میں ایمبیگوٹی تھی, وہ دیا نہیں. آلموسٹ 700. یس سر, آئی واز ایکسپیکٹنگ 700. گریٹ کیلکولیشن. اور آپ کہاں تھے اس وقت؟ پیرنٹس کے ساتھ, ٹیچرز کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ؟ گھر پہ ہی تھا سر, پیرنٹس کے ساتھ. پر رزلٹ آ ہی نہیں رہا تھا کہ سائٹ ہی کریش ہو گئی. 3 گھنٹے کوئی کریش ہو گیا تھا, اس میں کوئی ٹیکنیکل سنایا, ان نے آلٹرنیٹو سائٹس نکالی, تو کافی فرسٹریشن چڑھی. اچھا, رزلٹ ہی نہیں پتہ چلتا. ایکچولی مجھے اس فرسٹریشن اس لیے اتنی زیادہ تھی, جب OMR ریلیز ہوتی ہے تو ریسپانس شیٹ ریلیز ہوتی رہتی ہے. ریسپانس شیٹ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر نے کیا ڈیٹیکٹ کیا ہے, OMR ہوتی ہے جو آپ نے لگایا. میں نے OMR چیک کی تھی, ریسپانس شیٹ چیک ہی نہیں کی تھی. تو مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں تھا میرا اسکور کیا, مجھے لگا تھا کیا پتہ کمپیوٹر نے کچھ گڑبڑ کر دی ہو. تو اس لیے میرے کو زیادہ تھی کہ رزلٹ دیکھنا. ایکسپیکٹیشن کتنا تھا سر؟ اتنا ہی تھا, 680. OMR سے تو 682 ہی آ رہا تھا. اوکے سر, ایک کوشچن میں تھی ایمبیگوٹی, وہ جو تھا وہ پھر 687 ہو جاتا, لیکن OMR سے پہلی والی کی جو تھی اس سے 682 ہی آ رہا تھا. سر لیکن جب نہیں آ رہا تھا رزلٹ, تو میں نے ریسپانس شیٹ بھی چیک نہیں کی تھی, تو جس کا کارن میں ایگزیکٹلی بتا نہیں پا رہا تھا میرا رزلٹ, کیونکہ ہو سکتا تھا کمپیوٹر سے ہو سکے پرابلم. تو پھر سر جب آیا تو پھر آف کورس ایکسائٹمنٹ تھی گھر میں. جو ایکسپیکٹڈ تھا وہ آ گیا, تو میں اسی سے خوش تھا کہ کچھ کم نہیں ہو گیا. گریٹ ڈے ان یور لائف بوتھ آف یو. باسط, تھوڑا سا آپ کا جو رہا ہے ایکیڈمکس کا کیریئر, ویسے جب ہمارے جو جتنے گیسٹ آتے ہیں نا, انہوں نے کہیں PhD کر رکھی ہوتی ہے, کہیں نے پوسٹ گریجویشن اینڈ آل دیٹ. یہ تو 12th کلاس کے بعد ہی چھوٹا سا ہی تو ہے اسکول لیول کا. تو پڑھائی وغیرہ آپ کی کہاں پہ ہوئی ہے؟ اور دوسری ایک ضروری جو میں بات پوچھنا چاہتا تھا آپ سے, وہ یہ کہ یہ تو ایک جو نیٹ کا ایگزام ہوتا ہے آبجیکٹیو ٹائپ کا ہوتا ہے, کوئی مطلب اس میں کوئی سیکنڈ چانس نہیں ہوتا, یہ تھیوریٹیکل نہیں ہوتا. 10th 12th میں بھی آپ کی کیا پوزیشن تھی ایکیڈمیکلی پرسنٹیج وائز؟
10th में मेरे थे सर 86% परसेंटेज, और 12th में भी 86% थी मेरी। अच्छा, उसमें 86 ही थे, लेकिन यहाँ तो मतलब एकदम छक्के ही मार थे हर बार। नहीं सर, बोर्ड्स में उतना नहीं पूछते डिटेल। अगर आप ओके, बट क्या आप इस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत पहले से कर, जैसे 11th से सर? 11th से yes, शुरू, sir, 11th फोकस में। ये? जी सर, क्योंकि इसमें 11th 12th का ही सिलेबस पूछा जाता है, Right. इसीलिए 11th से ही मैंने कोचिंग स्टार्ट की। मैंने देखा आपके कुछ विजुअल्स आए थे सोशल मीडिया पे, सारी किताबें 11th 12th की, आपने यही बात कही थी। स्कूलिंग वगैरह कहाँ हुई आपकी? 8th तक मैंने वहीं हमारा ट्रस्ट का स्कूल है वहीं पड़ोसी गांव में, उसका नाम है अलनूर इंग्लिश मीडियम स्कूल। ओके। और 9th 10th मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी पिंगलाना से किया है, ओके। और 11th 12th गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी रत्नीपुरा से किया है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट ईयर्स आपके हैं वो आपने गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो इसका मतलब है कि अच्छी खासी वहाँ पे भी आपकी गाइडेंस रहती है, और एक जो इम्प्रेशन है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के हवाले से कि जितने भी बच्चे जो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर पाते हैं वो बाकी स्कूल से निकलते हैं, नॉट गवर्नमेंट स्कूल। दिस इज़ अगेन ए सेलिब्रेशन टाइम फॉर गवर्नमेंट स्कूल। अब शरणजीत की ओर आते हैं। शरणजीत, हमारे नाज़रीन को भी इश्तियाक होगा कि शरणजीत कहाँ से हैं, स्कूलिंग कहाँ हुई, और किस तरह से नीट की तैयारी वगैरह? मैम 10th तक मैंने बिस्को में पढ़ाई की। अच्छा, फिर 11th 12th मैंने जम्मू में चला गया आप था। हैं कहाँ से पहले हमारे नाज़रीन? मैं बडगाम से हूँ बेसिकली। अच्छा, बडगाम खामपुर सराय विलेज से। जी। लेकिन जब मैं छोटा था तो पापा ने शिफ्ट कर लिया था फॉर अच्छा। परसुइंग बेटर एकेडमिक्स, तो हम यहाँ पर अबलीची बाग श्रीनगर में ही रहते हैं। ओके। फिर मैंने यहाँ पर बिस्को स्कूल में पढ़ा था, टेंथ बिस्को स्कूल में 10th तक। फिर 11th 12th में मैं जम्मू चला गया था पढ़ाई के लिए, वहाँ पर कोचिंग भी की, लेकिन थोड़ा सा मिस गाइड हो गया, मतलब एकेडमिक्स पे नहीं रह पाया उतना, क्योंकि जितना घर पे रहता था उतना रह नहीं पाते। फिर रियलाइजेशन बाद में हुई 12th के बाद, वापस ट्रैक पे आके फिर नीट की प्रिपरेशन मैंने फिर से की, जिससे ये जो आपने एक बड़े दबे दबे लफ्ज़ों में कही बात कि 11th 12th में कहीं थोड़ा सा ट्रैक जो था ना वो हिल सा गया था, तो जाहिर सी बात है ज़िंदगी में आपको इस किस्म का कोई मरहला आए, आपके इतने बड़े ख्वाब हों, और बीच में आप खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट में ही फील करें कि ट्रैक कहीं पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आप, तो कैसे निकले उस सिचुएशन से? सर एक्चुअली गाइडेंस नहीं होती है जब एक स्टूडेंट 10th से 11th में जाता है जी। एक एक्सपोनेंशियल जंप होता है ये, क्योंकि सिलेबस रिलेटेड बहुत ज़्यादा बड़ा जंप होता है, मतलब ज़्यादातर तो जेके पोस्ट स्टूडेंट्स के लिए जो अक्सर ही प्रॉब्लम्स में ही रहते हैं, तो सिलेबस कट में ही रहते हैं, तो अचानक एक एक्सपोनेंशियल जंप होता है जिसके सिर्फ कूप अप होना थोड़ा मुश्किल हो जाता रहता है थोड़ा, जिसमें ऑन ट्रैक रहना, ऑन पॉइंट रहना थोड़ा सा मुश्किल रह जाता है, जिससे फोकस रहना। एग्जैक्टली सर, जैसे कि मेरे 10th में तो 479 थे, 97%, बट 12th में आते आते वो 79 हो गए। एंड नीट में भी जैसे नीचे ग्राफ एकदम, वो तो नीट में मेरे को पहले अटेम्प्ट में 296 ही थे, दैट मीन्स लैक्स में रैंक थी ऑलमोस्ट, तो फिर सर ऑन ट्रैक आना पड़ा। और शरणजीत, so it was your second attempt. ओके। तो जाहिर सी बात है, मतलब जब फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में 296 आपने बोला, और उसके बाद वो कहते हैं ना कि एक ठोकर खाने के बाद Exactly. जब आप उभरे और जब उससे आप निकले, और उसमें जो एक नया वलवला, एक नया जोश जो आया सामने, तो उसने आपको उस मकाम तक पहुंचाया जहां आपने एक नहायत ही मुनफरिद किस्म की अचीवमेंट हासिल की। जाहिर सी बात है इस किस्म की कामयाबियों में दो चीज़ें देखी जाती है। एक तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कभी पेरेंट्स की तरफ से कि नहीं जी आपको ये टारगेट दिया गया है, यू हैव टू अचीव इट। दूसरा ये है कि इंसान की अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से वो अपने आप को एसेस करता है। आपके साथ क्या मामला था? बासित, माँ बाप ने कहा था करके दिखाना है, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। नहीं सर, माँ बाप ने तो कभी प्रेशराइज नहीं किया है, मेरे फादर बहुत हम्बल है, उन्होंने मुझे मतलब कभी परसेंटेज पे उन्होंने मुझे नहीं डांटा। और जब मैं 11th में गया तो मेरे भाई ने बोला कि तू PCB ले और तुझे नीट करना है, अदरवाइज मेरे पापा ने और मेरी मम्मा ने उन्होंने नहीं बोला कि नीट वीट कुछ। फिर ब्रदर आपसे बड़े हैं? जी सर। अच्छा, वो तो क्या कर रहे हैं? वो उन्होंने PG एग्ज़ाम दिया है, वो उन्होंने BUMS किया है। अच्छा जी ऑलरेडी। सर उसके बाद जब मैं 11th में आया, मैं परेपुरा गया कोचिंग करने के लिए, तो
अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक ऐसे टीचर, मुझे एक ऐसे गाइड मिले जिन्होंने मतलब मुझे ना उतना इंस्पायर और उतना मोटिवेट किया कि मैं जो एवरेज स्टूडेंट था कि मुझे लगने लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप अपने आप को एवरेज स्टूडेंट मानते थे? जी सर, मैं रहा हूँ एवरेज स्टूडेंट। रियली? यस सर। तो मतलब मुझे ना वो मोटिवेशन हुई, मतलब उन्होंने मुझे मतलब जो भी मैं उससे क्वेश्चन पूछता था और वो मुझे हमेशा ना एनकरेज करते थे कि और क्वेश्चन लाओ, और क्वेश्चन लाओ, जिसकी वजह से जो मतलब मैं बहुत मोटिवेट हुआ और मुझे फिर लगने लगा कि नीट कुछ नहीं है, मतलब मैं आराम से कर सकता हूँ। और क्या बात। और जब कभी भी मैं मतलब कभी होता है मतलब 2.5 साल का सफ़र है, 11th से 3 साल का सफ़र है, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि मतलब आप जो है डिमोरलाइज हो जाते हैं, आप में जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत गिरती है। तो तब मैं क्या करता था, मतलब मैं अपना क्या करता था, एसएस में कहाँ से हूँ, मैं कैसा एवरेज स्टूडेंट था, फिर मैंने ट्यूशन में क्या किया, जितने भी मार्क टेस्ट थे मैंने सब में टॉप किया, मतलब मैं खुद से फिर मोटिवेट होता था और जिसकी वजह से जो है मुझे ज़्यादा मोटिवेशन, जो आज मोटिवेशन सेशंस की ज़रूरत पड़ती है, मुझे ज़्यादा नहीं। ये दोनों सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं इनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आज हमारे व्यूवर्स के सामने आया होगा कि आपने खुद कहा, हालांकि मैं अगर मुझे ये मालूम भी होता मैं इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल ही नहीं करता कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, और उससे जो आपने जिस तरह से आप निकल के आए हैं और कह रहे हैं कि कोचिंग के दौरान ही यू वर ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट आई एम गोइंग टू मेक इट एंड आई एम गोइंग टू मेक इट। सो या आपके सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल बनता है इसमें, जिस तरह से बासित कह रहे थे कि मुझे हमेशा इनकरेज किया जाता था कि आगे बढ़ें, और तब आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था उसने आप कई ज़्यादा मदद की आपको ये जो नीड्स जो है कामयाबी पाने के में। खैर मुझे लगता है हम ब्रेक पे चलते हैं। बिल्कुल, पहले कोविड के हवाले से एक छोटा सा पैगाम आप तक पहुंचाते हैं, उसके बाद वापस लौटते हैं और इन दोनों से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए किसी से भी मुसाफा न करें। एक दूसरे से कम से 1 मीटर की दूरी बरकरार रखें। आंख, नाक और मुंह को न छुएं। खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को ढांपे रखें। साबुन से बार बार हाथ धोएं और अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तंबाकू चबाकर थूकने से बाज रहें। जिस भी सतह को छूना पड़े उसकी सफाई यकीनी बनाएं। वेलकम बैक नाजरीन। ये प्रोग्राम, ये जो पैगाम आप तक पहुंचाया है, इसके हवाले से एक बार फिर याद दहानी कराएं कि कल जो वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी की तकरीर और पैगाम कोविड के हवाले से जिस पे बड़ा फोकस रहा, जो कल 9:30 बजे रात को जिसका कश्मीरी तर्जुमा DD कल्चर से नशर किया गया, वो कश्मीरी वर्शन उस पैगाम का आज गुड मॉर्निंग जेएंड के बाद जो न्यूज़ होती है 9:10 तक, उसके बाद उसे दोबारा टेलीकास्ट किया जाएगा। ये आपको हम रिमाइंड करना चाहते थे। 2 चैंपियंस हमारे साथ हैं, बासित भी है और अपने शरणजीत भी। आम तौर पे जब हम इस किस्म के प्रोग्राम्स, इस किस्म के जो प्रोग्राम्स के हवाले से बात करते हैं, जहाँ इस किस्म की कामयाबियाँ सेलिब्रेट करने का मौका होता है, तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पहली बार लगा कि आप दोनों जो है ना बड़ा ऑनेस्टली कुछ चीज़ों को बता रहे हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक इंस्पायरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ जब सिर्फ आपकी जो प्लस पॉइंट्स है सिर्फ वही सामने जब आ जाएं, तो वो उन लोगों के लिए जो इस मामले में थोड़ी सी ठोकर खाए हुए होते हैं उतनी इंस्पायरेशनल नहीं होती। आप जिस तरह से हमें इंस्पायर कर रहे हैं, हम खासकर जो बच्चे इस वक्त खुदा न खास्ता किसी किस्म की एक मायूसी के शिकार हुए होंगे, उनके लिए बड़ी अहम बातें आ रही हैं प्रोग्राम में। नाज़रीन, हमारे इन दोनों मेहमानों का हम अगर फूलों के हार भी इनकी खिदमत में पेश करें वो भी कम है, लेकिन इस पर मॉडेस्ट तरीके से मेहमान नवाजी करें। मेहमानों की तवाज़ा हम चाय से ही करते हैं। चाय आप दोनों के लिए हाजिर है, आप चाय पीजिए, और हम अखबारात की सुर्खियाँ अपनी नाज़रीन तक पहुँचाने के बाद दोबारा अपने इन दोनों मेहमानों की तरफ
آके इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, उर्दू अखबार से आगाज़ करते हैं। इसकी एक सुर्खी है, जम्मू कश्मीर में मुजवज़ा ज़िला तरक्याती कौंसल इंतखाबात की तैयारियाँ शुरू, तरीक़ेकार नक्श राह मुरतब करने के लिए कमेटियाँ तश्कील। चोटी सतह की कमेटी 27 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी, बाज़ाबिता हुक्मनामा जारी। और इसी अखबार से ये अहम सुर्खी, जब तक दवा नहीं तब तक लापरवाही नहीं, त्योहारों के मौक़ों पर एहतियात बरतें, लॉकडाउन भले ही चला गया हो लेकिन वायरस नहीं गया है, वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी का पैगाम। जी, मेरे पास एक मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा है और उसमें कोविड-19 के हवाले से खबर शाया हुई है। 589 फ्रेश कोविड केसेस, 9 more deaths recorded in Jammu and Kashmir. Out of fresh cases, 241 are from Jammu and 348 from the Kashmir Valley, the official said. और एक सुर्खी सी अखबार से 3 arrested for IPL betting in Kathua. जी नाज़रीन, अंग्रेजी अखबार से 2 झैली सुर्खियाँ। नो नीड टू प्रोड्यूस PRCs of both parents for domicile certificate। और इसी अखबार से एक और झैली सुर्खी, इंडिया प्लान्स 10 tunnels in कश्मीर लद्दाख फॉर मिलिट्री मूवमेंट। जी, मेरे पास एक मकामी उर्दू रोज़नामा और इस अखबार से हम आप तक चंद सुर्खियाँ पहुँचाएंगे। पहली ये, त्राल के जंगलों में भयानक आग, सैकड़ों सरसब्ज दरख्त राख बन गए। और एक सुर्खी इसी अखबार से, मेरा शहर मेरी शान, वादी भर में 2 रोज़ा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर। जी नाज़रीन, उर्दू अखबार से झैली सुर्खी है, उम्मीद अफजा सुर्खी, तकरीबन 61,000 आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल बनाने का इम्कान। जम्मू कश्मीर के इंतज़ामिया को मुलाजमीन की फ़हरिस्त मरकज़ को रवाना करने की हिदायत की इतला। जी, मकामी उर्दू रोज़नामा मेरे पास भी और इस अखबार से हम आप तक ये अहम सुर्खी पहुँचाएंगे। चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने श्रीनगर में पहली बार फैमिली कोर्ट का इफ्तिताह किया। जी नाज़रीन, उर्दू अखबार से सुर्खी है, वादी में अभी कोई कटौती शेड्यूल मुरतब नहीं किया गया है। इमसाल बिजली सप्लाई में 250 मेगावाट का इजाफा हुआ, पिछले साल की कोताहियों का अजाला होगा, चीफ इंजीनियर। जी, ये मेरे पास एक रोज़नामा है, आखिरी बचा है मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा और इस अखबार से हम आप तक ये 2 सुर्खियाँ पहुँचाएंगे। सरपंच अदर्स बुक्ड फॉर फ्रॉड। और एक सुर्खी इसी अखबार से, वुमेन इंजर्ड इन बेयर अटैक इन त्राल। जी अंग्रेजी अखबार से 2 झैली सुर्खियाँ हैं, इंडिया रिकॉर्ड्स लोवेस्ट फ्रेश कोविड-19 केसेस इन 3 months। और इसी अखबार के बॉटम स्प्रेड पे जो एक स्टोरी छपी है उसका उन्वान है, वेल डिजाइन्ड स्लॉटर हाउसेस नीड टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड चेक डिजीजेस इन कश्मीर वैली। ये थी अखबारात की सुर्खियाँ। हमारे दोनों मेहमानों के साथ ये सेलिब्रेशन टाइम है आज गुड मॉर्निंग J&K में। बासित, आपने कहा कि पेरेंट की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, मकामी सतह के स्कूलों में आपकी पढ़ाई हुई, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल्स में आपने 10th ऑनवर्ड्स अपनी एजुकेशन परस्यू की, लेकिन कोई तो वजह रही होगी जिसने आपको इंस्पायर किया कि ये करके दिखाना है। आप बड़ा इसको ना लो प्ले कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसी बात हमको कहें तो लगे कि नहीं ये पीछे कोई वजह रही होगी। देखिए सर, जब मैंने 11th में स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, तो सबसे पहले मूव करना मतलब परे पूरा पेरेंट्स ने जो है उनको बड़ा मैनेज करना था पैसा मेरे लिए। तो पहले तो वो मैं पूछ रहा मुझे कि मेरे पेरेंट्स मेरे पे बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं कि और हार्डशिप्स वो फेस कर रहे हैं, तो मुझे करना है कुछ, मुझे डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, बाकी अल्लाह ताला तक है वो देगा नहीं देगा। और बाद में जब मैं आगे चला, जब मुझे टीचर्स ने गाइड किया, जब मुझे लगा कि जो नीट पक्का पैटर्न है मतलब ये आराम से मैं कर सकता हूँ, तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर बनना सेलिब्रेटेड प्रोफेशन इन आवर सोसाइटी, व्हाई नॉट दिस, बहुत बड़ी सर्विस। यस सर, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट दिस, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नीट खा लिया। जी शरणजीत, आपसे हम जानना चाहेंगे, देखिए पहला अटेम्प्ट क्वालिफाई नहीं हुए, लो स्कोर हुआ, उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी आपने पाई, लेकिन ये जो वक्त है ना, आपके जहन में क्या आया, क्या ऐसा कोई सवाल आया कि अगर नीट क्वालिफाई नहीं हुआ तो उसके बाद क्या, मतलब उसके बाद आपने जहन में कुछ ऐसा ग्राफ बनाया था कि क्या करना? कभी सोचा ही नहीं कि नीट क्वालिफाई ना हुआ तो क्या। एक्चुअली जब से मैं
10th چھوڑ کے 11th میں آیا. میں نے پہلے میتھ لے لی تھی کیونکہ میرا وہ فیوریٹ سبجیکٹ تھا. اچھا. بٹ میڈیسن فیلڈ آف انٹرسٹ تھا. اوکے. تو سر میں نے بولا تھا کرنا ہے تو یہی کرنا. مطلب آپ نے اپنی سوچ کو محدود رکھا تھا نیٹ تک ہی. اچھا. انیشیلی تو میں اچھا پڑھ رہا تھا, مطلب جو کوچنگ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کافی زیادہ اچھے جا رہے تھے میرے. لیکن پھر جو بولا میں نے کہ مس گائیڈ ہونا, اس کے بعد نہیں ہو پایا جو وہ کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد لیکن پیرنٹس نے مجھے کبھی بھی فورس نہیں کیا سر. جو بھروسہ ان کو میرے پہ تھا کہ یہ کرے گا تو کرے گا ہی سر, انہوں نے کبھی مجھے فورس نہیں کیا. کتنے بھی میرے لو مارکس رہے انہوں نے کبھی بھی میرے کو کچھ نہیں بولا. تھا ان کو بھروسہ کہ کرے گا تو کرے گا سر. میرے کو بھی 100% بھروسہ تھا میں کر کے رہوں گا. ایون دو فرسٹ اٹیمپٹ میں تھا نہیں زیادہ, کیونکہ میں نے وہ دیا بھی نہیں ویسے کہ میرا ہو جائے, کہ اس میں تھی نہیں وہ موٹیویشن, نہ کہ وہ گائیڈنس تھی, نہ کہ وہ ایم کلیئر تھا سر. لیکن جب میں نے ڈراپ کیا اور پھر اٹیمپٹ کیا تو میں شیور تھا کہ اس بار تو میں کر کے ہی رہوں گا ماشاءاللہ, کیونکہ گائیڈنس بھی پوری تھی. پیرنٹس کا تو 100% سپورٹ کبھی ان کا ہٹا نہیں ہے. ہوتا تو واحگرو تک ہی ہے, ہمارے تک آخر کیا آپ کس میں جائیں گے, ہے تو اوپر والے تک ہی. تو سر میں نے بولا پہلے ہی سوچ کے رکھا تھا کرنا تو یہی ہے. اسی میں آگے بڑھتا گیا. محنت تو کرتی ہے, آرگنائزڈ اسٹڈی کر کے اس تک پہنچنا پڑتا ہے. ایسے محنت کے بنا تو ذکر کیا جی گائیڈنس کہاں سے حاصل ہوئی؟ پہلے تو اوپر والے سے ہی ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کے ہمارے باڑی میں لکھا ہے حکم اندر سب کو, باہر حکم نہ کوئی. ایوری تھنگ از انڈر ہز آرڈر. کوئی اس کے کچھ اس کے آرڈر کے باہر نہیں ہوتا. بے شک سر پیرنٹس سب سے پہلے سب سے زیادہ سپورٹ تھے. ایکسٹریم سپورٹ دیا انہوں نے فائنینشلی, ایکسٹریم سپورٹ فائنینشلی دیا سر. خود کو کم رکھا لیکن ہمیں کوئی کمی نہیں چھوڑی سر. اینڈ ٹیچرس کا سر بہت سپورٹ رہا سر. آن لائن ایجوکیشن اور آکاش انسٹیٹیوٹ سے بہت زیادہ مدد کی انہوں نے. اینڈ آن لائن پلیٹفارمز یوٹیوب جیسے فزکس والا ہے, کافی زیادہ مدد کی سر. موٹیویشن ایکچولی خود سے ہی آتی ہے اور پیرنٹس سے, جو کہ اتنا بڑی امپورٹنٹ بات اس سال کا جو نیٹ کا معاملہ تھا, اس میں جو فارمل قسم کی کوچنگ کلاسز ہوتی ہیں وہ نہیں ہو پائی کووڈ کی وجہ سے. ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی, اور اس میں پھر جس طرح سے بچوں نے ایٹ دیئر اون لیول جہاں بھی کوئی نیٹ کی فیسلٹی تھی یا خود سیلف اسٹڈی جو خود ہی مطلب اپنے انیشیٹو سے چیزیں کی. بس آپ نے بڑے دبے لفظوں میں کہا کہ آپ کو اس بات کا احساس تھا کہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے کوچنگ پہ, والدین کی جو محنت کی کمائی ہے وہ بھی ایک رہی بات ذہن میں کہ یہ محنت پونس یہ رتھ کھسن اتھ اللہ تعالیٰ تہند محنت ستن کامل. آپ کا میں نے سنا کہیں پہ سوشل میڈیا پہ آپ کا آیا تھا, آپ کا جو شیڈول تھا پڑھنے کا وہ مجھے لگا کہ اتنا سٹریسفل نہیں تھا. آپ نے اس کو اس طرح سے کوئی پلان کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے آپ کمرے کے اندر چلے گئے, اس کو لاک کیا, باہر کی دنیا سے اپنے آپ کو بے خبر کر لیا. سو وٹ واز دیٹ جو اس طرح سے آپ نے پلان کیا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے اور کتنا ٹائم لگانا ہے؟ میں نے تو سر اس میں یہی لکھا ہے کہ میں جو سوتا تھا برابر سوتا تھا 6-7 گھنٹے, اور کھانے پینے کے ساتھ 2-3 گھنٹے, اور پریئرز کے ساتھ مطلب اگر آپ 1-1.5 گھنٹہ رکھتے ہو تو پیرنٹس کے ساتھ بھی بات کرو تھوڑا سا. باقی جتنا بھی ٹائم بچتا تھا کرنا تو کچھ نہیں ہوتا تھا, میں پڑھ ہی لیتا تھا. مطلب پر ڈے اگر آپ کا ہم ایسس کر لیں, آپ نے ادر دین جیسے کوئی ہالیڈے ہوتی ہے یا چھٹیاں ہوتی کوئی اور کام نہیں تو اس دن شاید آپ تھوڑا زیادہ ٹائم لگا لیتے. تو ایوری ڈے اگر آپ نکالیں تو کتنے گھنٹے کا آپ نے کیا ہوگا اس پہ مطلب صرف کیے ہوں گے؟ میں نے سر 11th سے اسٹارٹ کیا تھا, اور 11th میں جب کوچنگ بھی جانا ہوتا تھا تو 6-7 گھنٹے تو وہاں گزارنے تھے. تو اس کے علاوہ میں اباؤٹ 8 آورس سیلف اسٹڈی کرتا تھا, اور میں نے اینڈ اگین سونے کے ساتھ 6-7 گھنٹے 11th-12th میں, اور اسی کے ساتھ جو ہے دن کا جو پورا ٹائم 24 آورس کا ہی شیڈول رہتا تھا 11th-12th میں. انٹرنس میں کیا تھا, انٹرنس میں پہلے میں کوچنگ گیا, بعد میں مجھے لگا کہ 11th-12th ٹھیک ہے تو میں نے اسی پہ ورک آؤٹ کیا, میں کوچنگ گیا نہیں. تو تب میں 12-16 آورس اسٹڈی کرتا تھا گھر پہ جو انٹرنس کے. پھر جب جو پوسٹ پون ہوا, ہمیں ایکچولی مئی میں تھا ایگزام, پھر پوسٹ پون ہوا تو میں نے پھر سے جو ہے ریویژن اسٹارٹ کیا. پھر جب دوسری بار پوسٹ پون ہوا تو مجھے لگا اب اس سال نہیں ہوگا, تو تھوڑا میں ہو گیا ڈسکنٹینیو اسٹڈیز کے ساتھ. بٹ سٹل میں 5-6 آورس دیتا تھا, مطلب ان ٹچ رہنے کے لیے کہ کیا پتہ اگر اچانک سے اناؤنس ہو گیا. پھر جب اچانک سے اناؤنس ہو گیا کہ نہیں 13 سپٹمبر کو ہی ہے, تو پھر میں نے بیک 16 آورس اسٹڈی اسٹارٹ کی, اور میں نے ماک ٹیسٹ بہت
بہت زیادہ دیے ہیں. اباؤٹ 100 مارک ٹیسٹ میں نے دیے ہوں گے. میں نے پچھلے 3-4 مہینے سے ایٹ لیسٹ ہر دن ایک مارک ٹیسٹ دیا ہے. اس کی وجہ سے وہ لگتا ہے کہ کہیں پہ جو ایک الٹیمیٹلی ایک ٹائم کا مینجمنٹ ہوتا ہے اس قسم کے ایگزام میں, اور موک ٹیسٹ جو ہیں وہ اس میں آپ کو نہ صرف ذہنی سطح پہ بلکہ پریکٹیکلی آپ کا جو رہتا ہے. تو آپ کا کیا رہا شروع؟ باسط نے تو خیر اپنے ٹائم مینجمنٹ کا بتا دیا کہ کس طرح سے کیا, آپ کی کیا اسٹریٹجی؟ میں نے پہلے ہی بولا 11th-12th میں میرا کوئی گائیڈنس تھا نہیں اسپیسیفک. شاید 2-3 گھنٹے ہی ہوتے ہوگی پڑھائی, وہ بھی شاید. تو صرف ڈراپر میں نے میجرلی پڑھا. ڈراپ کرنے کے بعد تب میجرلی پڑھا. سر پہلے انیشلی جب اسٹارٹ ہوتا ہے یہ سب کچھ تو اتنا پڑھائی نہیں ہوتی, 5-6 پھر انکریز ہوتی رہتی ہے یہ ٹائم کے ساتھ, 8 hours 9 hours 10 hours پھر. لیکن جب پوسٹ پون ہو گیا نیٹ تب نہیں پڑھا جا رہا تھا اتنا کہ پتہ لگ نہیں رہا تھا ہوگا کہ نہیں ہوگا. انہوں نے رکھا بھی اس میں لنگو میں کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. لاسٹ میں اچانک بتا دیا 20 دن پہلے کہ ہو جائے گا. بچوں نے بھی بہت شور مچایا پر ہو گیا. پھر نہیں پھر ہو ہی گیا نہیں تو اس سے پھر کافی موٹیویشن ہے کہ پڑھنا, اب تو پڑھنا ہی پڑے گا کافی. تو اس سے پھر پڑھائی اسٹارٹ کی کافی زیادہ. موک ٹیسٹ سے میرا ماننا ہے کہ زیادہ تھیوری پہ آپ کو ہولڈ ہونا چاہیے کافی. مطلب کنسیپچل کلیئرٹی ایگزیکٹلی. مجھے ٹائم مینجمنٹ کی کبھی پرابلم نہیں ہوئی, سلی مسٹیکس کی بہت پرابلم ہوتی تھی. ٹائم تو مجھے رہ جاتا تھا آدھا 1 گھنٹہ پیپر میں سے, لیکن پرابلم ہوتی تھی سلی مسٹیکس کی. کہ جب میں موک ٹیسٹ دیتا تھا تو سر میں ہر بار ایسا ہوتا تھا کہ 700+ اٹیمپٹ کرتا تھا, بٹ ڈیو ٹو نیگیٹو مارکنگ وہ کافی کم ہو جاتے تھے. 650 آ جاتے تھے, 590 آ جاتے تھے, ایسا ہو جاتا تھا. تو اس پہ ورک آؤٹ کرنا بہت ضروری تھا, کیونکہ ایسا نہیں مان سکتے ہم کہ جب ہم موک ٹیسٹ دیں تو ہم بولیں کہ یہ جو ہماری سیدھی مسٹیک ہو رہی ہیں یہ ہم ایسے رکھ رہے ہیں کہ نہیں چلو یہ تو سیدھی مسٹیک ہے, یہ ہو جاتا تھا. یہ بھی ہمارے رزلٹ کا ہی پارٹ ہے, اینڈ رزلٹ میں یہ بھی دکھے گا. میں سیلی مسٹیک پہ کام کیا. پھر سر جب نیٹ کا پیپر ہوا تو میں نے کوشش کی تھوڑا جلدی ہو جائے, پھر ریوائز کرنے کی کوشش کی. اس سے ریوائز کی وجہ سے میری کافی سیلی مسٹیک بچ گئی. اسٹل تھوڑی بہت ہوئی, لیکن اسٹل جتنا مجھے موک ٹیسٹ میں ہوتی تھی اتنی ہوئی نہیں. تھیوری پہ ہولڈ مجھے لگتا ہے زیادہ ہونا چاہیے کمپیئر ٹو کانسیپٹس بھی بڑے کلیئر. ایگزیکٹلی بہت زیادہ کلیئر ہونا چاہیے. اچھا میرا یہ سوال دونوں سے, ٹھیک, موٹیویشن, اسٹریٹجی, ٹائم مینجمنٹ, مٹیریل سلیکشن, ہارڈ ورک, یہ سب تو ہوتا رہتا ہے, لیکن اس کے بعد دونوں کو سب سے بڑی ہرڈل کا سامنا جو کرنا پڑا ہو اس دوران, پہلے آپ سے جانیں گے. میرا تو 11th-12th میں سلیبس اچھے سے ٹیچرس نے کور کر کے رکھا تھا, لیکن جب میں مارک ٹیسٹ دیتا تھا ریسنٹلی تو سولوشن میں ویڈیو سولوشن دیے رکھے تھے, بٹ ہمارا 4G انٹرنیٹ نہیں چلتا تھا, اور اس کی وجہ سے جو ہے دیٹ از اے ہرڈل. اور دوسری بات ہمارے یہاں انٹرنیٹ بند ہوتا رہتا ہے ساؤتھ کشمیر میں, تو میں مارک ٹیسٹ جو ہے اٹیمپٹ نہیں کر پاتا تھا ریگولرلی, مطلب کچھ ٹائم. اس کی وجہ سے جو ہے اس کی وجہ سے مجھے مطلب بہت بیڈ فیل ہوتا تھا. اور جیسے سرنجیت بھائی نے کہا ہے کہ مارک ٹیسٹ میں آپ سلی مسٹیکس کرتے تھے, میں نے بھی پہلے مارک ٹیسٹ میں بہت سلی مسٹیکس کی, اور میں نے جو سلی مسٹیکس کو کم کیا دیٹ از بیکاز آف مارک ٹیسٹ. سلی مسٹیکس ہوتی کیوں سر؟ مطلب سر آپ سلی بھی کہتے ہو, وہ مطلب وہ مسٹیکس ہوتی ہے جو انسان کو اگر مطلب آنسر پتہ بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ غلط لکھ دیتا ہے. تو دیٹ از بیکاز آف آپ کو پہلے ہی دماغ میں ہوتا ہے کہ ٹائم اتنا ہی ہے, مطلب مجھے جلدی کرنا ہے. مطلب کئی بار کیا ہوتا ہے کوشچن میں دیا ہوتا ہے کوشچن ناٹ بھی دیا ہوتا ہے, ناٹ جو ہے نا انسان کا مائنڈ ناٹ نہیں پڑھتا ہے اور غلط آپشن لگا دیتا ہے. اسی اور میں نے ٹائم مینجمنٹ بہت سیکھا ہے اس سے. میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے پہلے ہی دماغ میں رکھا تھا جب میں نیٹ دینے جاؤں گا میں کلاک کی طرف نہیں دیکھوں گا, کیونکہ اگر میں نے بیچ میں دیکھ لیا تو میں انڈر پریشر ہو جاؤں گا. تو میں نے رفلی پیپر اٹیمپٹ کیا, OMR بھرا, اور جب میں نے دیکھا کہ میں نے پیپر ختم کیا تو میرے پاس 1 گھنٹہ بچا تھا. میں نے 2 گھنٹوں میں تو میں بڑا پینک کر گیا, میں نے لگا کہ میں نے بہت مسٹیکس کی ہیں, 2 گھنٹے میں تو نہیں ہوگا. پھر میں نے کراس چیک کیا 2-3 بار اس گھنٹے میں, اس 1 گھنٹے میں 2-3 بار کراس چیک کیا, تو الحمدللہ میں نے وہی ٹھیک پیپر کیا تھا جو میں نے وہاں کیا. اچھا شرنجیت, آپ کے لیے سب سے بڑی ہرڈل کیا ہے؟ باسط بلال نے وہ بول دیا جو بگیسٹ ہرڈل تھا 4G. ہم انٹرنیٹ ایکچولی بون بھی ہے اور بری بات بھی ہے. انٹرنیٹ بہت زیادہ ریپیٹ کریے آپ. انٹرنیٹ اچھی چیز بھی ہے, بری چیز بھی ہے, اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ چاقو کی طرح ہے, آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں, کوئی برا کام نہیں کر سکتے. 4G انٹرنیٹ میں ایکسٹریملی افیکٹ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کو میم, کیونکہ کافی زیادہ ریسورسز ہوتی ہیں جو آن لائن سے بچوں کو مل سکتی ہیں. سر جیسے کہ کووڈ کا زمانہ تھا, فزیکل کلاسز تو تھی نہیں, ڈپینڈ تھے لوگ ایجوکیشن پہ,
فزیکل اس پہ آن لائن ایجوکیشن پہ، پر آن لائن ایجوکیشن بھی نہیں تھا. سر اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بچوں سے نیشنل لیول پہ کمپیٹ کرنے کے لیے تو فیسلٹیز بھی نیشنل لیول کی ہونی چاہیے. آپ ڈپرائیو کریں گے اسٹوڈنٹس کو تو اسٹل کشمیری اسٹوڈنٹس نے ایسی بات ہے. یہ جو شکوہ ہے آپ کا بہت ہی درست ہے، اور امید کریں گے، دعا بھی کریں گے کہ جو اب سلسلے شروع ہو رہے ہیں یہ ساری جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ دور ہو جائیں، اور جو بچے اب آگے آنے والے ہیں ان کو ان ہارڈ شپس کا سامنا نہ کرنا پڑے جو آپ نے اس وجہ سے فیس کری ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف جو لوگ دیکھتے ہیں انہیں انسپائر کریں گے، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے کوئی معمولی سی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، جس کو آپ سلی کا لفظ اس کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، وہ ٹرین مس کر گئے. پہلی بار ہوا ایک ہسٹری مرتب ہوئی ہے، 720 میں سے کسی نے 720 نمبر حاصل کیے ہیں. ہم نے تو آج تک نہیں سنا، مجھے نہیں معلوم ایسا کبھی ہوا ہوگا، تو آگے بھی ہوگا کیا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب جو بچے اس وقت دیکھیں، جیسے جب اقرا آغاز میں بات کر رہی تھی تو میں نے بھی اس میں یہ اضافہ کیا جو انہوں نے بہت ہی ویلیویبل باتیں کہی کہ یہ جو بچے اس میں رہ گئے، کم محنت انہوں نے بھی نہیں کی ہے. اب اگر 16 لاکھ بچوں میں آپ کہیں پہلے 1 لاکھ میں آتے ہیں تو 15 لاکھ کو پیچھے چھوڑ کے گئے، آپ کو چھوٹی بات بھی نہیں. تو چونکہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس میں سیکنڈ اٹمپٹ بھی شامل ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنا ایکسپیرینس جب بیان کریں گے تو ان کے لیے بڑا انسپائرنگ ہوگا. کیا کرنا چاہیے ان کو؟ سر ایک تو پہلے محنت امپورٹنٹ ہے، وہ تو کر سکتے ہیں سر، بٹ سر صحیح طریقے سے بھی محنت ہوتی ہے. گائیڈنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے سر. محنت تو کر لیں گے سارے 16 آورس پڑھ لیں گے، بٹ طریقہ بھی ہوتا ہے. جیسے کہ اپروچ آپ کی بہت، آپ کی پرسیپشن اینڈ اپروچ بہت میٹر کرتی ہے کمپٹیٹیو ایگزامس میں، کہ آپ دیکھتے کیسے ہیں چیزوں کو، کہ آپ صرف آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ریڈ کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو یاد رہ جائے گا. آپ کو وہ بھی دیکھنا ہے کہ پہلے سے ہی ایسے پڑھنا ہے کہ آپ کو نیٹ کے لیے پڑھنا ہے. ایک آرگنائز اسٹڈی 11 سے ہی سر، 11 سے وہ میری مسٹیک ہو گئی تھی، تو 11 سے ہی پڑھنی چاہیے کہ ایسے کہ آپ کو نیٹ کے لیے ہی پڑھنا ہے. نیٹ کے لیے پڑھنا ہے، بس پہلے سے بولنا ہے مجھے نیٹ کے لیے پڑھنا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نیٹ کا سلیبس کیا ہے، وہ کلیئر ہونا چاہیے آپ کو. آپ پہلے ہی فار ایگزامپل جو اسٹوڈنٹ 11th میں آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے، لیکن جب 100 چیپٹر ایک ساتھ آ جائیں گے پھر وہ یہ بھی کچھ بھی نہیں پڑھ پاتا. اس لیے پہلے سے ہی ایسی اسٹڈی کریں جو آپ بعد میں 100 چیپٹرز رکھ سکیں یاد، اور بار بار ریویژن. سر میٹر نہیں کرے گا آپ نے کتنا زیادہ پڑھا ہے، کتنا مٹیریل یوز کیا، میٹر کرے گا کتنی بار پڑھا ہے وہی چیز. وہ پھر ریٹین رکھنے کے لیے بہت زیادہ اسینشیل ہوتا ہے. میموری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے نیٹ کے ایگزام میں. آپ بادام کھاتے تھے کیا؟ ریویژن سر کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کا. اچھا، جب یہ کوئی بچہ، مطلب حالانکہ ہم تو سیلیبریٹ آپ کا سکسیس کر رہے ہیں، لیکن جو بچے ایک طرح سے حوصلہ ہار جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے واقعی میں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو یہ سکسیس سٹوری ہے کہیں ان کے اندر ایک نیا ولولہ، ایک نیا جوش، ایک نیا جذبہ پیدا کر پائے. اس میں سب جو دھچکا بچے کو لگتا ہے اپنی محنت کے باوجود کوالیفائی نہیں کر پاتا، پیرنٹس کی بھی بڑی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے. جو آپ نے جو پہلی بار نہیں کیا تو آپ کے پیرنٹس نے کس طرح سے آپ کو ٹریٹ کیا کہ اگلے اٹمپٹ میں آپ اس مقام پہ پہنچے؟ مجھے کچھ ڈفرینٹ ٹریٹ نہیں کیا سر، جیسے میرے کو پہلے ٹریٹ کرتے تھے ویسے ہی انہوں نے ویسے ہی فائنینشیل سپورٹ رکھی، ویسے ہی ایموشنل سپورٹ رکھی. سر ان کو تھا بھروسہ میرے پہ کہ وہ کر لے گا. پہلے ٹائم میں نہیں بولا تھا نہیں ہوگا میرے سے، کیونکہ وہ پتہ ہوتا ہے بندے کو کہ آپ کی فیملی میں اس سے پہلے بھی اس قسم کی سکسیس سٹوریز ہیں؟ سر میرے 2 کزنس ہیں ڈاکٹرز ایکچولی. اچھا، تو آپ کا اپنا بھی شوق تھا ڈاکٹر؟ سر میڈیسن تھا میرا فیلڈ آف انٹرسٹ، میرے سبجیکٹس تھے میڈیسن کے. باسط تۄہہِ کیٛاہ اوس پننہِ مطلب لۄکچارس منٛز نا اتہِ گامس منٛز کھہن وہن منٛز پھیرنہٕ وِزِ اوسا سوٗنٛچِتھ تھوٚومُت کہِ اکھ وقت آسہِ کہِ ییٚمے کھہہ کہِ دٔنٛدۍ دٔنٛدۍ آسہِ ڈاکٹر باسط انشاء اللہ پکان تہٕ پتہٕ آسن یہِ حظ کیٛاہ چھِ ونان سٲری آسن رشک کران کہ یہ وہ بچہ ہے ہمارے گاؤں کی شان؟ بچپن سے ہی کچھ نہیں سر، بچپن سے تو مطلب ڈاکٹر ایسا سوچا نہیں تھا کہ ڈاکٹر بنوں گا، اپنی مستی میں تھا. ایون 10th تک میں بہت مطلب نا وہ ناٹی ٹائپ، کھیل کود، ہاں بہت. پھر 11th میں نے گھر والوں کو بولا کہ میں PCM لوں گا، مجھے انجینئرنگ کا بہت شوق تھا. بٹ بھائی نے بولا نہیں تجھے PCB لینا ہے، اس کے کہنے پہ میں نے PCB لیا بعد میں. اور بعد میں نے پہلے بھی بولا کہ وائی ناٹ دس، میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے آگے. تو پھر میں نے بولا کہ ڈاکٹری مطلب اتنا ریسپیکٹفل پروفیشن ہے، مطلب اتنا ہم سرو کر سکتے ہیں. ایک تو ریسپیکٹفل، اور دوسرا اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک خدمت کا جذبہ خلق خدا کے لیے
جو آپ کر سکتے ہیں وہ اسی پیشے میں، اس سے زیادہ گنجائش کسی اور پیشے میں ہے نہیں. دو چیزیں اقرا آپ سے معذرت کے ساتھ، آپ نے بھی کہا میتھس کے ساتھ آپ کو بڑا انٹرسٹ تھا، آپ کا بھی کہیں اسی طرح، اور پھر میتھس تو نیومیریکل وغیرہ ہوتے ہیں، اور بایولوجی بڑا تھیوریٹیکل. تو آپ نے سبسٹیوٹ کیا دونوں نے میتھس کی جگہ جو آپ کا بڑا میٹر آف انٹرسٹ بایولوجی کو، بیکاز اس میں تو نیٹ میں تو وہی چلے گیا میڈیسن کی لائن. تو یہ اس قسم کا شفٹ ان یور پرائیورٹی، دونوں سے سوال ہے، کس طرح سے پھر آپ نے اس کو آگے لے کے چلے؟ سر میتھ تھا میرا فیلڈ آف سبجیکٹ آف انٹرسٹ، پر میڈیسن تھا فیلڈ آف انٹرسٹ. اوکے، میں نے بولا کیوں برڈن لے کے چلنا ہے میتھ کا. ویسے بھی بایو میں فزکس ہوتی ہے جو کافی نیومیریکل بیسڈ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پورا ہی آپ میتھ سے کٹ ہو جاتے ہو، میتھ کبھی آپ کو پیچھے نہیں چھوڑے گی. کو فزکس میں تو لگے گی ہی لگے گی میتھ، سر وہ تو لگے گی. میڈیسن تھا فیلڈ آف انٹرسٹ، اس لیے میں وہاں پر گیا، ورنہ میرا زیادہ بایو کے ساتھ میرا شوق نہیں ہے زیادہ، بایو اتنی اچھی لگتی نہیں میرے کو. پر میڈیسن تھا میرا، کیونکہ کافی نوبل پروفیشن ہے سر، یہ کافی زیادہ سرو کر سکتے ہیں. جب پیشنٹس آتے ہیں وہ اپنی لائف آپ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، آپ پہ کتنا ٹرسٹ ہوگا. پہلے وہ اوپر سے والے سے نہیں آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو کافی نوبل پروفیشن ہے یہ. اس سے غالب کا شعر ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. ابن مریم حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے. تو اتنا عظیم پروفیشن ہے یہ، ابن مریم کے ساتھ مشابہت دے دی ہے. باسط یہ سوال آپ سے بھی تھا کہ میتھ کی جگہ بایولوجی کو سبسٹیوٹ کر کے اپنا فیوریٹ سبجیکٹ وہاں طاق پہ رکھ دیا اور اس میں فوکس کر. میں جب سر 11th میں آیا تو میتھ کا تو پہلے مجھے تھا میتھ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، تو میں نے جو ہے زیادہ انٹرسٹ فزکس میں ڈال دیا. میں مطلب فزکس 60% ٹائم میں پریکٹس کرتا تھا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مطلب پھر جب میں بایو پڑھتا تھا ایٹ دا اینڈ آف سیشن تو مجھے بایو ایزی لگتی تھی. مطلب میرا ایک سیلف پرسیپشن ہے، اگر آپ 10th تک کچھ نہیں آتا ہے، صرف میتھ آتا ہے، یو کین اسٹل ڈو گڈ ان JEE ایز ویل ایز نیٹ، مگر میتھ آتا ہے، میتھ آنا چاہیے. آپ 11th میں 0 سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں اینڈ یو کین اسٹل کوالیفائی نیٹ اور JEE پرووائڈیڈ آپ کو میتھ کے بیسکس آتے ہیں. رائٹ، مطلب میتھ مطلب ایسا سبجیکٹ ہے سر، اگر آپ اس کو ماسٹر کرتے ہو تو آپ دنیا میں کوئی بھی سبجیکٹ ہو آپ پڑھ سکتے ہو آرام سے. مطلب اگر آپ تو یہ کہانی ساری حساب کی ہے. بالکل. اگر سبجیکٹ مٹیریل سلیکشن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ فیکٹر رہتا ہے اس میں کہ چوز یور اسٹڈی مٹیریل وائزلی. اور پھر جب آپ جیسے بچوں سے بات ہوتی ہے تو آپ لوگ اکثر NCERT کا ذکر کرتے ہیں. وائی NCERT, وائی ناٹ ادر سبسٹیٹیوٹ؟ دیکھیے میم NCERT جو ہے وہ مطلب سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ NCERT بیسڈ رکھو، کیونکہ یہ گورنمنٹ مطلب نیشنل کاؤنسل آف ایجوکیشن ریسرچ مطلب پہلے سے بھی CBSE جب نیٹ کراتا تھا تب بھی NCERT سے آتا تھا، بٹ 100% نہیں، تھوڑا وہ مطلب ایکسٹرا بھی دے دیتے تھے پیپر میں. لیکن جب سے NTA نے کیا ہے انہوں نے پریسائزلی جو ہے NCERT کو ہی کنڈکٹ کرنے کو بولا ہے. اور اگر آپ دیکھو گے میں نے بھی جب 11th 12th میں NCERT ٹیکسٹ پڑھی تھی خاص کر بایو کی، مجھے لگتا تھا یہ فضول ہے، اس میں کیا انفارمیشن ہے. لیکن جب میں نے ریویژن کیے 10 ریویژن 15 ریویژن جب میں نے کیے تو مجھے وہ باتیں NCERT 10-15 ریویژن کرنے پڑتے ہیں میم بایو کے. مطلب جب میں نے کیے تو مجھے پتا چلا NCERT مجھے وہ پوائنٹس بول رہی تھی جو اس میں لکھے تو نہیں ہے اپیرنٹلی، لیکن مجھے وہ بول رہی تھی ریویژنز کے ساتھ. اور فیل آتا ہے پھر آپ کو کہ ہاں یار مطلب اس میں اتنی زیادہ انفارمیشن تھی، میں نے کیا دیکھا پہلے ریویژن میں کہ اس میں تو کچھ نہیں ہے. مطلب ایسے مطلب ان کا پیٹرن جو ہوتا ہے نا سر سینٹینس لکھنے کا، اس میں مطلب الگ انفارمیشن ہوتی ہے. اگر میں لکھوں گا وہی سینٹینس مطلب میں ایک پوائنٹ بتا دوں گا اس میں، لیکن وہ ایک ہی سینٹینس لکھتے ہیں اس میں مطلب ٹیڑھا کر کے وہ 2-4 پوائنٹس بتا دیتے ہیں جن پہ کوشچن بننے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. سیم فار میں نے انآرگینک کے لیے بھی ویسے ہی پڑھا تھا. ایون بایو میں جو ہے لاجک تھوڑا دماغ میں آتا ہے، لاجک ہے اس کے پیچھے. انآرگینک تو مطلب اتنا رٹا ہے، مطلب آپ مان کے چلو آپ کہیں پہ نوٹس بورڈ لکھا ہے مطلب کسی برج کا، اس میں اتنا لگا اس میں اتنا، آپ کیوں یاد کرو گے اس کو؟ دماغ بولے گا میں کیوں اس کو یاد. انآرگینک کیمسٹری از لائک دیٹ. مطلب میں نے اس میں بھی بہت ریویژنس کیے تھے، یاد نہیں ہوتی تھی، بٹ الحمدللہ جب میں نے اس سال کا پیپر دیکھا تو لائنز آئی تھی انآرگینک کیمسٹری میں. آرگینک بھی میں نے GOC اچھے سے پڑھی تھی اور پھر میں نے اس کو بھی NCERT بہت اچھے سے پڑھی، اور اس سال آئی تھنک آرگینک کے 15 سے 15 کوشچن NCERT سے ہی تھے. بہت امپورٹنٹ باتیں آپ کی. ہمارے پاس آخری 3 یا 4 منٹ ہوں گے. ہماری بہت ساری نیک خواہشات، دعائیں آپ سب اور آپ کے ساتھ ساتھ جو اور باقی بچے ہیں اسی میرٹ آرڈر میں، ہم سب کو تو نہیں یہاں دعوت دے سکتے، ان سب کو بھی ہماری طرف سے مبارک، بلکہ آل اوور انڈیا جتنے بچوں نے یہ کامیابی حاصل کی.
لیکن میں آپ سے دونوں سے یہی چاہوں گا کہ ایک ایک کر کے یہ جو بچے آج تھوڑا سا جو رہ گئے بہت محنت کرنے کے باوجود، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا باسط، اور آپ کی طرف بھی آئے گا شنجی صاحب، ذرا اس کا وہ نا ایک بنا کے رکھیے گا. سر جو میرے مطلب 2 فرینڈس ایسے ہیں جن کی پریپریشن اباؤٹ میری جیسی ہی تھی، بٹ ان کا کوالیفائی نہیں ہوا. مطلب میں جب آج دیکھتا ہوں نا کہ میں سوچتا ہوں کہ میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا جب میری سلیکشن ہوگی تو میں کتنا خوش ہوں گا، لیکن میں اتنا خوش نہیں ہوں. جب میں مطلب تھوڑا محسوس کرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ وہ 2 فرینڈ ہیں میرے جن کا نہیں ہوا، ڈسپائٹ انہوں نے بہت ورک کی تھی. مطلب میری جتنی پرابلم یہی تھی ٹائم مینجمنٹ. میں ان کو بار بار کہتا تھا یار مارک ٹیسٹ کرو، مارک ٹیسٹ کرو. اب ہم نے پڑھ لیا، مطلب جتنا پڑھنا تھا اتنا پڑھ، مگر اب مارک ٹیسٹ کرو. لاسٹ میں انہوں نے کیے مگر اتنے نہیں کیے جتنے میں نے کیے، اور مجھے لگتا ہے کہ مطلب وہی رہ گیا ان کا. ان کو ٹائم موک ٹیسٹ جو ہیں لاسٹ میں کے بعد اینڈ پہ آپ اس کو ریگولرلی کریں اور اپنے آپ کو نفسیاتی طور پہ اور ٹیکنیکلی جس کو آپ ایک ایگزام. دوسری بات کہ مطلب میں پہلے مارک ٹیسٹ کرتا تھا دن میں کسی بھی ٹائم، بعد میں جو 2-2.5 مہینے رہے مجھے یاد آ گیا کہ 2 سے 5 بجے اس ٹائم ایگزام ہے. اور میں نے سوچا کہ اس ٹائم تو میں یوزولی سوتا ہوں کھانا کھانے کے بعد، مطلب میرا برین جو ہے وہ آپٹیمم لیول پہ پرفارم نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کو جو ہے عادت نہیں ہوگی اس کی. تو بعد میں نے جو 2-2.5 مہینے تھے لاسٹ کے، میں نے 2 سے 5 ہی مارک ٹیسٹ سالوں کیے، اور میں نے دیکھا کہ جو میں اس سے پہلے پرفارم کرتا تھا میں اسے کم کر رہا ہوں، کیونکہ میرا جو شیڈول تھا اس ٹائم میں سوتا تھا، میرا برین جو ہے اتنا اچھا کام نہیں. تو بعد میں اڈاپٹ کر گیا. ویری امپورٹنٹ تھی. شنجیت تھوڑا سا بریفلی آپ کو بھی بتانا پڑے گا جو بات باسط کے پیغام میں رہ گئی ہو، آپ ذرا اس کو. سر فیلئر میں نے بھی دیکھا سر، ایکچولی فیلئر ہی سکھاتا ہے آپ کے ویک پوائنٹس کیا ہے. جو جس بندے نے صرف سکسیس دیکھی ہو نا اس کو نہیں پتا اپنے ویک پوائنٹس. جس نے فیلئر دیکھا اس کو پتا ہے کہ آپ کو کام کہاں کرنا ہے. سر محنت کریے، صحیح طریقے سے کریے، آپ کو پتہ چل جائے گا فیل کر کے کہ آپ نے کہاں رہ گئے تھے، لیگ کہاں کر رہے تھے. فیلئر آپ کو سکھائے گا آپ کے ویک پوائنٹس سے. تو بجائے خود جب خدا نخواستہ آپ کو کہیں پہ کسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، وہ آپ کی کامیابی کی طرف ایک اور قدم ہوتا ہے. بہت بہت مبارک آپ دونوں کو. اللہ کرے کہ آپ نے جس پیشے کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کی محنت کے ذریعے جب اس میں آپ آئیں تو آپ اسی طرح سے شائن کریں، اور ہم آپ کی اس سکسیس کو بھی اپنے پروگرام میں سیلیبریٹ کریں. آپ کے پیرنٹس کو بہت بہت مبارک، آپ کے ان دوستوں کے لیے جذبہ محبت، اور یہ دعا کہ وہ حوصلہ نہ ہاریں جن کی وجہ سے آج آپ تھوڑے سے مایوس ہیں کہ میرے دوست نہیں کر پائے. اللہ ان کو بھی کامیابی دے. اور جتنے بچے آج ایک نئے ولولے، نئے جوش، نئے ارادے کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا کمی رہ گئی ہے، اگلے اٹیمپٹ میں اس کو پورا کریں، ان کے ساتھ ہماری ڈھیر ساری نیک تمنائیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ہر روز صبح 8 بجے سے 9 بجے تک دیکھتے رہیے آپ کا پسندیدہ پروگرام گڈ مارننگ JNK. آداب ناظرین، پیش خبر. وزیر اعظم نریندر مودی لوکن زور دتمت زِ تم مترون توتام کانٛہہ تہِ ڈیجر یوتام نہٕ وائرسُک کانٛہہ انجیکشن تیار سپدِ. پٔتمہِ 17 رٮ۪تن راتھ قومس پننِس 7مِس خطابس منٛز ووٚن وزیر اعظمن زِ یوتام نہٕ امہِ وبا باپت کانٛہہ انجیکشن تیار سپدِ توتام گژھِ نہٕ کورونا ہس خلاف لڑایہِ منٛز کانٛہہ تہِ کوتاہی کرنہٕ یِنۍ. تِمو ووٚن عوامس زِ